حضرات، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے محفل پاک ہے، اور جو غوث اعظم کی شان بڑی ہی بلند و بالا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم اولیاء کرام کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان ہیں۔ یعنی انبیاء کرام میں جیسے سب سے اعلیٰ مقام میرے مصطفیٰ کا ہے، سب سے برتر مقام میرے مصطفیٰ کا ہے، اسی طریقے سے اولیاء کرام میں سب سے عظیم مقام غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یعنی سارے اولیاء کرام کے آپ سردار ہیں، بلکہ یہ کہو ولایت بڑھتی ہے تو غوث اعظم کے واہ اشارے کیا سے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے اشارے سے ہی ولایت بڑھتی ہے، جسے چاہتے ہیں میرے غوث اعظم اسے ولی بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اور ملا کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث اعظم میرے سرکار کی اتباع اور پیروی کما حقہ فرماتے تھے، یعنی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ اور طریقت مصطفیٰ میں ہی گزاری ہے، پوری زندگی۔ ایسا نہیں ہے صرف طریقت والے تھے، شریعت والے نہیں تھے، کوئی بغیر شریعت کے طریقت والا بن ہی نہیں سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بن ہی نہیں سکتا ہے، اور بغیر علم کے کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگرچہ وہ آسمان میں اڑتا ہو تو بھی ولی نہیں ہو سکتا، پانی پر چلتا ہو تب بھی ولی نہیں ہو سکتا اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے اس کے اندر۔ رات اور میرے غوث اعظم کی شان تو وہ ہے کہ آپ جس جہت سے دیکھو، جس طرف سے دیکھو، جس معاملے میں دیکھو، اس معاملے میں اس طرف سے آپ ایک تائے روزگار دکھائی دیں گے، ایک آنے روزگار دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ علم کے معاملے میں دیکھیں تو بہت بڑے عالم دیکھیں گے، طریقت میں کے معاملے میں دیکھیں بہت بڑے صوفی دکھائی دیں گے، اور اگر فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے معاملے میں دیکھیں تو سب سے اعلیٰ مقام دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ علمی خانوادہ تھا اور ولایت سے پر تھا۔ بزرگوں اور اولیاء کاملین کا تھا۔ آپ کے والد کو دیکھیں، وہ بھی ولی کامل۔ آپ کی والدہ کو دیکھیں تو ولیہ فاطمہ ام الخیر۔ آپ کے نانا کو دیکھیں سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ولی کامل۔ اور آپ کی پھوپھی کو دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ، وہ بھی ولیہ تھی۔ یہ خانوادہ آپ کا ایسا ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں سارے ولی ولیہ تھیں، اور ایسے خاندان میں پیدا ہونے والی ہستی جو ولیوں کے سردار بن کر کے نکلے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہر گیلان میں 470 یا 71 ہجری میں آپ منشأ شہود پہ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے شروعات میں ہی اپنے علاقے کے مکتب میں تعلیم دین حاصل کی، اور شروع سے ہی آپ کی ولایت کا پرچار بھی ہو گیا۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ حضور آپ نے کب سمجھا؟ شاید حضرت جو ہے شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ آپ نے کب پہچانا کہ میں ولی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں جب مدرسے میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو میرے ارد گرد سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میں عام بچہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ایسے بندے تھے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے پورا فرما دیتا تھا جو آپ ارادہ فرماتے تھے، جو آپ چاہتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا، لیکن ایک بار میں گھر سے نکلا، بچے کھیل رہے تھے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے تو بیل تھا اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے دم کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، میں نے بھی اس میں شامل ہو گیا۔ بیل نے برجستہ آواز دیا، کہا عبد القادر جیلانی تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ کھیل کود میں بچوں کا ساتھ دیو، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں ان لوگوں سے دور ہو گیا اور میری دنیا ہی بدل گئی، میں ہمیشہ ذکر و فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ عالم ہے بچپن کا، جب بچپنی کے عالم میں تھے۔ اور میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیر خارگی کے عالم میں تھے، جب دودھ پیتے تھے، اس عالم میں عالم یہ تھا، ارے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک شریف کی پہلی تاریخ تھی اور آپ پہلی تاریخ پہلے روزے سے ابھی آپ کا بچپن کا عالم یعنی پیدائش کا عالم ہے، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت آپ رمضان شریف میں سحری میں دودھ پی لیتے تھے، پورے دن دودھ نہیں پیتے تھے اور شام کو افطاری کے وقت ہی دودھ پیتے تھے۔ یہ عالم ہے، پورا مہینہ روزے میں گزرا آپ کا۔ دوسرا سال آیا رمضان مبارک کا، اب آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے تشبہ ہوا کہ مطلب چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ اس طریقے سے اس زمانے میں تھا نہیں کہ لوگوں کو خبریں جلدی مل جایا کرتی تھی، تو اس وقت کچھ لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں آئے، پوچھا کیا روزہ آج ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں چاند تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہاں میرے چاند عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا صبح سے۔ اس کے مطلب چاند نظر آیا، یعنی 29 کے چاند، اور جب اس کی شہادت ملی تو حقیقت میں یہ ہوا کہ 29 کا چاند نظر آیا تھا اور آج پہلا روزہ ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کی شان جیسے ہی جیسے پروان چڑھتے رہے، آپ کے مرتبے اور کمال میں بلندی آتی گئی، بلندیاں آتی گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے جو کچھ بڑے ہوئے، آپ تو شیر خارگی کے عالم میں تھے جبھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جیسے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، یعنی شیر خارگی کے عالم میں آپ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ کی شیر خارگی کے عالم میں غوث اعظم کے والد محترم کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے نانا جان آپ کی پرورش کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے پوچھا، بیٹا میں جب تمہیں نہلا کر کے پالنے میں سلا دیتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ تم آسمان میں اڑ جاتے ہو اور سورج یا چاند میں غائب ہو جاتے ہو، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اے میری والدہ سنو، جب میں بچہ تھا، جب میں دودھ پیتا بچہ تھا تب میں اڑ جاتا تھا اور چاند مجھے چھپا لیتا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے وہ کمال دے دیا ہے کہ اب وہ طاقت دے دی ہے، وہ کمال، وہ قوت دے دیا ہے، ایسے چاند سورج ہزاروں عبد القادر کے تلوے میں چھپ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس چاند و سورج کی مجال نہیں ہے کہ مجھے چھپا سکے، اسے طاقت نہیں ہے مجھے چھپا سکے۔
حضرات یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد کی طرف تشریف لے گئے، چونکہ اس زمانے میں شہر بغداد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی تھی اور دور دور سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علم باطنی کے لیے آپ نے جنگل و بیابان کا سفر کیا ہے. سن 496 ہجری سے لے کر کے 521 ہجری تک، یعنی پورے 25 سال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں رہ کر کے عبادت و ریاضت میں مصروف رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے رہے پورے 25 سال تک. فرماتے ہیں اس درمیان میں کئی دن تک کھانے بھی نہیں کھایا کرتا تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کئی دن تک میں کھانا نہیں کھاتا تھا اور اسی طریقے سے میری زندگی گزرتی گئی. اور جب باطنی کمال کو آپ نے حاصل کر لیا اس کے بعد پھر بغداد میں تشریف لائے اور جہاں پر خلقت کا ہجوم ہوتا چلا گیا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت کا ذکر پہلے سے بھی ہو رہا ہے. حضرت شیخ ابو بکر حبار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اسی بغداد کی سرزمین پر آئے گا اور جو اعلان کرے گا قدمی حاضا علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردن پر ہے اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قدم سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے اور لوگوں کو خبر ہو رہی ہے ایک ایسا اللہ کا ولی اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ بغداد شریف میں آنے والا ہے. رات میرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے. یہ تو آپ کے طریقت شریعت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. علمی میدان میں دیکھا جائے تو آپ کے درس و تدریس میں بڑے بڑے علماء صلحاء اولیاء شامل ہوتے تھے، بلکہ یہ کہو اجنہ بھی شامل ہوتے تھے اور افراد بھی شامل ہوتے تھے. چونکہ میرے غوث پاک سید الافراد بھی ہیں، سید الافراد بھی ہیں. تو آپ کی درس میں یہ سارے لوگ شامل ہوتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام. کچھ علماء نے مل کر کے جو مشورہ کیا، تقریباً 100 علماء نے فرماتے ہیں مشورہ کیا کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے سوالات لے کر کے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں لے چلتے ہیں اپنے سوالات اور سب لوگ ایک ایک سوال کرنا تاکہ وہ جواب نہ دے پائیں، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کے ماننے والوں میں ان کی عزت کم ہو جائے گی. یہ سوچ کر کے کچھ علماء نے، حاسدین ہر جگہ ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے علماء میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، بات جان لیں. حق ہے، حق. دوسروں میں کم پائے جائیں گے، علماء میں ڈھیر پائے جائیں گے. حسد کرنے والے ایک دوسرے سے. بڑے ہی اونچے پائے کے عالم وہ ہوتے ہیں جو ایک عالم کو اسے بڑھاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں. حضرات تو 100 علماء بیٹھے اکٹھا ہوئے اور آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی. آپ کی مجلس میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے لوگ. آپ کے درس میں اتنے تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور آپ کا جب خطاب ہوتا تھا منبر سے تو فرماتے ہیں کہ مجمع اتنا لمبا چوڑا ہوتا تھا اور میرے غوث اعظم جب بولتے تھے تو مائک تو تھا نہیں اس وقت، کوئی آواز پہنچا دے دور تک. لمبے لاکھوں کے مجمع میں آپ فرماتے تھے یہیں سے منبر سے جو بولتے تھے پیچھے والا کہتا تھا جیسے آگے والا سنتا ہے ویسے پیچھے والا بھی سنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. اور یہی نہیں، پیچھے والے سننے کی تو بات چھوڑو، حضرت سید عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
پہلے آپ کے تو موافق نہیں تھے، مخالف ہی تھے، لیکن بعد میں جب آپ کے مقام کو دیکھا انہوں نے تو آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا۔ سید عبد الرحمن تفسونجی فرماتے ہیں کئی میل کی دوری پہ ان کا مکان ہے تفسونج میں، فرماتے تھے اے لوگوں، دور دور سے لوگ آتے تھے غوث پاک کے مجمع میں، کہتے تھے اے لوگوں، اگر تمہیں غوث اعظم کے مجلس میں شامل ہونا ہے تو وہاں بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر میں آ جاؤ، غوث اعظم بغداد میں خطاب کریں گے اور ان کی تقریر تم میرے گھر میں سما دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ تو سید عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں لوگ جمع ہوتے اور میرے غوث اعظم بغداد شریف میں خطاب فرماتے تھے، وہاں بھی جیسے لوگ سنتے تھے ویسے ہی لوگ یہاں بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقام میں بتا رہا تھا، ہاں جب سینکڑوں علماء، 100 علماء مل کر کے آئے اور سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر دوڑائی اور اس کے بعد مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ آپ نے ایک ایک عالم کو فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، جو سنو تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ سارے علماء کو آپ نے ان کے سوال بھی بتائے، ان کے جواب بھی بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اب لوگ پر حیران و پریشان علماء کرام، مجمع ختم ہوا تو کسی صاحب نے ان علماء سے پوچھا کہ آپ لوگ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے تو تم لوگوں کا کیا معاملہ ہوا؟ سارے علماء نے کہا کہ جیسے ہی ہم آ کر کے غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے اپنے اپنے سوالات لے کر کے ہم لوگ سارے علم بھول گئے، کیا پوچھنا تھا وہ بھی بھول گئے، لیکن جب غوث اعظم نے بیان کرنا شروع کیا ہے ہمارے سوال کو بھی، ہمارے جواب کو ویسے ویسے ہمیں پھر علم آتا چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اور وہ طنز کی بنیاد پہ آتا تھا، حسد کی بنیاد پہ آتا تھا، اس کے علم سلب ہو جایا کرتا تھا، علم ختم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے غوث اعظم جس پہ نگاہ کرم فرما دیں، نگاہ کیمیا فرما دیں، وہی آدمی کامیاب ہو سکتا، اور آج بھی الحمدللہ جس پہ کرم فرما دے، نگاہ فرما دے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بے شک حق ہے، غوث اعظم کی شان آج بھی ہے، ان کا فیضان عام آج بھی ہے، بے شک، ان کا فیضان آج بھی عام ہے۔ قسم واللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم واللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے۔ ارے غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ غلام غوث اعظم ہیں، اگر آپ میرے غوث اعظم کے غلام ہیں تو یہ دل میں عہد کر لیں کہ یقیناً غوث اعظم اس کی مدد فرمائیں گے، بے شک حق اس کی خبر گیری فرمائیں گے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید، اب میرے غوث اعظم نے کہا کہ جو بھی دل میں ارادہ کر لے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں وہ میرا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہاتھ پکڑنے کی، رومال پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے غوث اعظم کا ہاتھ اتنا لمبا ہے کہ پوری دنیا کے کوشے گوشے میں پہنچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی ارادہ کر لے میرا مرید ہو گیا۔ اب جب مرید ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اسے ڈھانپ دیا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور میرا مرید کبھی بھی بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا جب تک اسے توبہ نصیب نہیں ہو جائے گی، اور توبہ اسے نصیب ہوگی تبھی اسے موت آئے گی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اپنے مریدوں کے بارے میں فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت المنالی، اے میرے مرید مت ڈر، اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے کہ میں اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو اللہ کی مدد سے پا لیا کرتا ہوں، اپنی آرزویں پا لیا کرتا ہوں۔ میرے مرید مت ڈر، میرا نام لے لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اور غوث اعظم فرماتے ہیں وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَّ السَّعْدَ وَالْأَشْقِيَاءَ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، سعد اور اشقیاء میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں، اور میں اللہ کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔